حصہ ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ دیکھے دنیا کما رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، تو اس کو عبادت کیوں کہا گیا رزق حلال کو؟ حالانکہ پیسہ ہے، دنیا چیزیں، وہ اس لیے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی چاہے آپ پیسے ہی لیتے ہیں، مگر جوتے بھی جو بناتا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ فائدے کی وجہ سے وہ پھر حلال اور اس میں برکت اور وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اب چیز آپ بیچ رہے ہیں، وہ بندوں کو نقصان دے رہی ہے، اس کو کیوں حرام کہا کہ وہ نقصان دے رہی ہے؟ تو اس لیے جو ہے نفع دوسروں کو دینا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حالانکہ آپ پیسے بھی لے رہے ہیں پھر بھی یہ عبادت ہے۔ کیونکہ مگر میں پانی کی بوتل بیچ رہا ہوں، میں 10 روپے کی، دیکھ اس کو دے دیا، لیکن اس نے فائدہ اس سے اٹھایا ہے، اس نے پانی پینا ہے فائدے والی۔ شراب کی بوتل بیچوں گا 1 روپے کی بیچوں پھر بھی گناہ ہے، کیونکہ اسے لام حالہ نقصان ہے اس کا۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھے ہوئے بنیادی جو چیز۔ دوسری بات یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ جل مجدہ بندے سے کہے گا کہ قیامت میں میدان میں کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تم میری بیمار پرسی کرنے نہیں آئی۔ سنی ہے نا اپنی ندی جی؟ بندہ کہے گا یا رب العالمین یہ تو بندوں کی صفتیں ہیں، یہ اللہ تو ان صفات سے پاک ہے، تو اللہ جل مجدہ فرمائے گا کہ میں واقعی پاک ہوں، لیکن وہ جو بندوں کا سلسلہ میں نے جاری کیا تھا وہ اس لیے کہ میں تو کھانا میرے لائق نہیں، بیمار ہونا میرے لائق نہیں، تو وہ میں نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ یہ ہو سکتے ہیں پیاسے بھی، بھوکے بھی، مار بھی، تم اگر ان کی کچھ کرتے، جو بھی ان کے ساتھ کرتے، میں سمجھتا تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ بیمار پرسی کرتے تم مجھے پاتے، کھانا کھلاتے تم مجھے سمجھ رہے کہ مجھے پاتے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ڈیل بندہ اللہ سے کر رہا ہے سامنے بندہ۔ اب میں دکانداروں کو، تاجروں کو اس کی روشنی میں ایک بات کہہ رہے ہیں، بندہ آ جاتا ہے، عورت آ جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں بندہ آ گیا ہے، واقف ہے فلانے نے فون کیا، کیا نام ہے؟ نبیل صاحب ہے، اپنا عزیز ہے، آ رہے تھے، ایکسٹرا خیال کرے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے جی سر، ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اب نبیل صاحب مان جی فلانے نے فون کیا ہے، ایک بندہ انجان آ گیا ہے، اب وہ بھی آزاد ہے نبیل۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نبیل سمجھ رہے ہیں یہ گاہک ہے، گاہک آ گیا، اس کو سے ڈیل اس طرح کر رہے ہیں آپ، لیکن بیٹھے بات سن لیں پھر وہ چاہتے ہیں بات ڈسٹرب ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن کہے گا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا چیز خریدنے، صوفہ خریدنے، تم نے بندے مجھے صحیح قیمت نہیں دی، تم نے مجھے بول بلائیوں میں ڈالا ہے۔ یہ نبی صاحب کہیں گے یا اللہ تو رب العالمین، کہاں تجھے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے یا تجھے کوئی بلائیوں میں ڈال سکتا ہے، تمہیں کوئی غلط بتا سکتا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ بات تمہاری صحیح ہے، وہ جو بندہ اس دن، عورت مرد جو بھی تم نے جو اس سے ڈیل کی ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں میرے ساتھ کی ہے، اچھی کی ہے تو میرے ساتھ کی ہے، بری کی ہے تو کی ہے۔ تو اب وہ کہاں وہ فون والے اے نبیل صاحب اپنا بندہ عزیز ہے دا خیال کرو۔ اب شریعت یہ بتا رہی ہے کہ تم بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ حقیقت میں اللہ پاک کے ساتھ کر رہے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ذہن میں آ جائے نا جس تاجر کے، جس دکاندار کے، اس میں برکت بھی آ جاتی ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں، وہ پھر سمجھتا ہے یہ تو اللہ پاک گویا، سمجھ لیں اللہ نے یہ بھیجی ہوئی ہے، یہ مجھے کسی نے فون نہیں کیا، یہ اللہ نے فون کیا ہوا ہے مجھے اس کے بارے میں۔ اب آپ سمجھ لیں گاہک آ گیا، سمجھ لیں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے
مجھے جس نے میرے کسی مسلمان کو اذیت کسی قسم کی پریشانی دی، اس نے حقیقت میں مجھے پریشانی دی۔ اب آپ علیہ السلام قیامت والے دن آپ سے پوچھتے ہیں نبی تم میرے امتی ہو، میں آیا دکان میں، تم نے مجھے کپڑا صحیح نہیں دکھایا، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ فرمایا کہ وہ میرا جو امتی ہے جو آیا تھا وہ سمجھو میں ہی تھا، اگر تم جو اس کے ساتھ معاملہ کیا میں سمجھ رہا ہوں، اگر اس کو اس سے تکلیف ہوئی ہے تو مجھے اذیت ہوئی ہے، اگر اس کا دل خوش ہوا ہے تو میرا دل خوش ہوا ہے۔ اب آپ سوچے ذرا اس تصور میں لائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی دکان پہ آئیں تو آپ کیا معاملہ کرو گے؟ اللہ جل مجدہ کوئی بندہ بھیجے تو کیا؟ تو حقیقت میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ یہ جو بندی یہ تو آزمائش آئی ہوئی ہے، صرف ازمار ہے، پردے پیچھے معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو اب آپ نے ایک تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا بھیجا ہوا جو آ رہا ہے، اور جو میں معاملہ اس سے کروں گا یہ گویا اللہ کے ساتھ کر رہا ہوں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہا ہوں۔ پھر آپ کے بھی آ جائے گا یہ کہ بھائی میں ٹھیک ہے، میں نے بھی رزق کمانا ہے، قیمت بشک میں لوگوں کا تھا زیادہ لیں، کوئی حرج نہیں، مطلب ہے آپ کی مرضی ہے جو ہے، لیکن جو بتائیں وہی دیں۔ چیز جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے اب ایک اور حدیث سنا کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ بندہ مومن ایمان والا، ایمان پھر کیا ہے جب یہ چیز اس میں نہیں آئی، تو اب آپ کو پتہ ہے میں اپنے لیے کیا چیز پسند کرتا ہوں، کون سا کپڑا ہے، کون سا، تو گاہک آ گیا یا جو بھی ہے، تو وہ ایک بھائی آ گیا، بہن آ گئی، تو اب آپ نے جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اسی طرح اس تو ہو گئے۔ اور اس سے اوپر درجہ ولی کا ہے، مومن کے اوپر۔ وہ کیا ہے؟ ولی کا درجہ ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس سے بہتر دوسرے کے لیے پسند کرنا۔ دیکھیں کم سے کم درجہ تو یہ ہے نا کہ جو اپنے لیے وہ دوسرے کے لیے، اور اعلیٰ درجہ اس کا کی خواہش ہو اس کو اس سے بھی بہتر جو ہے وہ ملے۔ تو یہ پھر اس بندے کی واقعی عبادت بن جاتی ہے، یہ دکان جاری بات کرنا وہ تو اپنے کچھ ہو سکتا ہے، گاہک اپنے کا لگا ہوا ہو، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنا یہ چیز کرنی، کہ بھائی میں نے جو اس سے معاملہ کرنا ہے یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہی معاملہ ہے، تو وہ جب بندہ صحیح کرے گا تو وہ اس میں برکت بھی آ جائے گی۔ رسول اللہ سے فرمایا کہ جو بندہ چیز بیچی ہوئی واپس لے لے اللہ اس پر رحم کرے، یعنی آپ علیہ السلام کی چیز تو اس نے واپس لے لی لیکن دعا نبی علیہ السلام کی مل گئی اس کو، وہ چیز میں بھی برکت ہوگی۔ تو یعنی صحیح چیز، اور یعنی قیمت جیسا کئی آپ لوگوں نے فکس پرائس رکھی ہوئی ہے تو وہ بس بیچ لوگ لے رہے ہیں، اور اگر آپ چیز 50 میں 100 کر کر کے وہ پتہ ہوتا ہے لوگوں کو، چلو کچھ اپنا یہ چیز ہو، تو اس لحاظ سے جو ہے انشاءاللہ آپ یہ چیزوں کا خیال کریں گے تو اللہ پاک برکت ڈالے گا اس میں۔ یہ گھر کا بنوا ہے۔ اچھا جی، اور ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا دیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مشورہ دینا افضل ترین عبادتوں میں سے ہے، حدیث ہے۔ اچھی مت دینا کسی کو، مثلا آپ کے پاس کوئی بندہ آ گیا، جی میرا مسئلہ بن گیا کارج میں کہ ہوں تمہیں پتہ ہے انہوں اے کرنا چاہیے، لیکن تھی دیندے نہیں انہوں، وہی دا وہ نقصان ہوئے، وہ پھر خیانت ہو جاتی۔ تو یہ مفت عبادت لینا ضرورت ہے، اچھا مشورہ اچھا دینا، یہ آپ نے نہیں فرمایا عبادت افضل عبادتاں وچوں اچھی رائے دینا، رأی الحسن افضل العبادات۔ اچھا اس طرح ہی دو بندہ دکان پہ آتا ہے،
اس کو اچھا مشورہ دینا، اچھی یہ بھی عبادت ہو جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، فرشتے اس کی عبادت میں، اس کے رزق میں جو ہے وہ برکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے نا تجارت کرنے شام، آپ بندہ گاہ کہ کھجوروں کی تجارت ہوتی تھی بہت، تو ہر بندے کا فائدے کے لیے کر رہا ہے، اس کا ہوتا ہے مجھے اچھی چیزیں مل جائیں، گاہک جو بیچنے والا ہے وہ سمجھتا ہے یہ کھجور خراب ہے، نیچے وہ رکھ دی اوپر اچھی رکھ دی، جس طرح عام یہ فروٹ والے بھی سر کرتے تو وہ اپنے فائدے کے لیے، لیکن ہوتا نقصان ہے۔ اب جو عرب دوسرے تجارت کے لیے گئے تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے قافلے کے ساتھ، انہوں نے راستے میں ہو گئی بارش، کھجوریں گیلی ہوگی، کچھ گیلی ہو، انہوں نے گیلی کھجوریں درمیان میں یا نیچے کے اوپر جو ہے اعلیٰ کھجوریں، تو وہ بندے آئے، بندوں کی عادت ہے دیکھنا، وہ دیکھیں نیچے ترین وہ تھوڑا گیلی ہوں، کسی نے لے لیا کسی نے نہ لیا۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو تو بارش میں گیلی ہو گئی تھی نا، تھوڑی ردی ہو گئی، ان کو علیحدہ کر دے، ان کا ڈھیر ہی علیحدہ ہو گیا، جو درمیانی تھی ان کو ان کا علیحدہ ڈھیر کر دیا، جو بالکل اعلیٰ کوالٹی ہے یہ قیمت الگ الگ مقرر کر دی، جو آتا پوچھتا کہ یہ اگر لینی سستی ہے تو یہ، لیکن اس کی کوالٹی بھی ہے، آپ کی ساری بک گئی، منافع بھی بہت ہوا، برکت بھی آ گئی ہے جدھر میں، اتنی چیز ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ کوئی بات پوچھ رہی تو نہیں آپ نے؟ بلا لو مہمانوں نوں تے اوتھے چاہیے کیا مچھلی دی سر اوتھے کر دے پانی باتیں ساری ختم ہو گئی ہیں، بعد یہ تو کچھ سیدھی ہے کہ آپ آئیں گے ہمارے پاس زاویہ میں دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ سیٹ اپ ہے، وہ اسی لیے آپ کو بلایا بھی، جس طرح آپ برکت کے لیے بلا رہے ہیں، ہم نے بھی دکان کھولی ہوئی ہے، وہ آخرت کی دکان، بے شک نہیں مزہ ہے جی ماشاءاللہ، بڑا آپ کا وہ سیٹ اپ نیٹ ورک دیکھا ہے، بنا کمال ہے، وہ آخرت کی دکان ہے، وہ بندوق کی جنت کا سامان بنتا ہے، یہاں تو آتا ہے آپ اس سے پیسے بھی لیتے ہیں، پھر دنیا کے کپڑے دیتے ہیں، ہم اس کو جنت کا لباس بناتے وہ بھی مفت، بلکہ اس کو بھی کھلا کے بیچتے ہیں، سمجھتے ہیں، معاملہ مختلف ہے، یہ آپ کا خدا اللہ ہی کا کرم ہے جی۔ تو آپ اس ذکر کی مجلس جو ہوتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ انشاءاللہ یا رمضان میں، وہ طریقہ انہوں نے سیکھا تھا کچھ کل؟ بیٹھے ہوئے تھے مکمل گائیڈ کیا ہے، لے کے آئے میں پوری نہیں، اچھا انداز تھوڑا مختلف ہے، ڈفرینٹ ہے اپنا، لیکن وہ بہت شاندار، اچھا ایک مان سمجھ بھی آتی ہے، وہ جی۔ آپ دیکھیں دنیا، مختلف ہے نا، کافی اہل سنت کی کافی جماعتیں جو تبلیغ کر رہی جی ہیں، جی یہاں پر مختلف طریقہ کار ہے، اصلاحی جو ہے دیکھیں نا، وہ اب لوگوں کا ذہن بدل گیا، لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، فون دیکھتے ہیں، اے آئی دیکھتے ہیں، اب ان کو اس انداز سے ہی سمجھائیں گے تو سمجھ آئے گی بالکل وہ چیز جو ہے۔ وہ یہ نسل ہی جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ جنریشن ہی بدل گئی ہے نا۔ آپ نے کیش کر لیا نئی جنریشن جی جی اس حساب سے، تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں اجازت دیجیے، دعا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم رسول اللہ۔ یا رب العالمین، مغرب کا وقت ہے، اپنے فضل و کرم و احسان سے انہوں نے جو اخلاص کے ساتھ دعوت دی ہے دکان کی برکت کے لیے، جس کے حلال کما رہے ہیں، اور جو نصیحتیں انہوں نے حدیث شریف کی سنی ہے اس پر بھی عمل کریں گے، ان کو برکت عطا فرما، ان کو ذریعے لوگوں کو نفع پہنچا،
یہاں بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہوں، لینے والوں کو بھی نفع، ان کو بھی نفع، نقصان کے شر سے، لوگوں کے شر سے، غلط فیصلے کے شر سے ان کو محفوظ فرما، حاسدین کی نظر سے، شیطانوں کی نظر سے اور نظر بد سے ان کو محفوظ فرما۔ جتنے بھی ارد گرد لوگ اس کے حلال کی کوشش کر رہے ہیں، جتنے بھی کاروبار مزدوری محنت کر رہے ہیں، سب کو برکت عطا فرما، سب کو نفع عطا فرما یا ارحم الراحمین، نقصان اور نقصان سودے سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ اپنا قرب، اپنی رضا، یہ تو دنیا ہے، یہاں جتنا مرضی اعلیٰ کپڑا پہن لیا، پردے جو صوفے سب چھوڑ جانا ہے، وہاں کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں ہمیشہ کی دنیا ہے، ہمیشہ کا جہاں یا ارحم الراحمین یا رب۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع امة سيدنا انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے دکان کے لیے بنایا تو ایک رزق کی تسبیح ہے برکت کے لیے، وہ عام حدیث شریف کی روایت ہے، مل جاتی ہے، استغفار اور تسبیح کو ملا کے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اور کافی پڑھتے رہتے ہیں بندے مشہور، وہ 100 مرتبہ فجر کی نماز سے پہلے، وہ بندے کا ہو تو آپ کے رزق میں برکت، یعنی آسانی سے مل جاتا رزق اور برکت۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔